جی ناظرین السلام علیکم. 4 میجر خبریں آپ سے ڈسکس کرنی ہے اور چاروں خبریں امپورٹنٹ ہیں. الیکشن کا زمانہ ہے, ایک خبر آتی ہے, اس کے اوپر آدمی اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, ویلاگ ریکارڈ کرتا ہے, ویلاگ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا ہے, اپلوڈ کر کے یوٹیوب پہ شیئر کرتا ہے, اور اس کے بعد آ کر جب میز پر بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ہی خبر آ گئی ہے جو اس سے بالکل الٹ خبر ہے. تھوڑی دیر پہلے ویلاگ کیا تھا اور ویلاگ میں بتایا تھا کہ صنم جاوید صاحبہ کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ مریم نواز کے مقابلے میں دبا کے الیکشن لڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب ظاہر ہے خبر یہ تھی, تجزیہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ صنم جاوید کے مقابلے میں جو مریم نواز کے مقابلے میں صنم جاوید کتنا کو ڈینٹ ڈال سکیں گی, کتنے ووٹ لے سکیں گی. ان کا پولیٹیکل کلاؤٹ نہیں ہے, لیکن عمران خان کا کلاؤٹ ان کے ساتھ ہے, لاہور کا گراؤنڈ ہے, اور مریم نواز ادھر سے بڑی زبردست کیمپین کر رہی ہیں. لیکن انڈر ایسٹیمیٹ صنم جاوید کو نہیں کرنا چاہیے. یہ سارا تجزیہ شجزیہ پیش کر کے سارے فیکٹس ریلیٹ کرنے کے بعد ادھر ادھر کی کہانی, اس نے یہ کہا, لاہور کے سٹیٹسٹکس اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد, اپلوڈ کرنے کے بعد جناب جب بیٹھے تو پتہ چلا صنم جاوید کو تو دوبارہ گرفتار کر لیا. اب اس میں بھائی بات یہ ہے, تحریک انصاف والوں کو سختی نہیں معاف ہو رہی, اور بالکل سختی نہیں معاف ہو رہی, اور مسئلہ ان کا عمران خان کا ساتھ دینا بالکل بھی نہیں ہے. ان کا سارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے, وہ 9 مئی ہے. 9 مئی والوں کی سختی نہیں معاف ہو رہی ہے. حافظ صاحب نہیں معاف کر رہے, لڑکی ہو, لڑکا ہو, پاکستانی ہو, امریکن ہو, کوئی بھی ہو. بس ادارے نے سوچ لیا ہے کہ ان کی سختی معاف نہیں ہونی تو پھر نہیں ہونی. یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے. تو وہ جن کے بارے میں ہم نے بڑا تجزیہ کیا کہ وہ مریم نواز کو الیکشن میں ڈینٹ ڈال سکیں گی کہ نہیں ڈال سکیں گی, وہ پھر گرفتار ہو گئی ہیں. تو اب تجزیہ, اب یہ جب ہم اپلوڈ کریں گے اس وقت تک پھر رہا نہ ہو جائے. تو یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے, اور اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے. اور بہرحال جیسے جیسے لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں وہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں آپ تک پہنچائیں, اور کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درست طریقے سے آپ تک چیزیں پہنچائیں. اچھا, ایک اور معاملہ جس پر پہلے بھی بات کی لیکن وہ بات اب بڑھتی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی یہ عدالت چیف جسٹس پر کہ تنقید کرنے سے کوئی کسی کو نہیں روکنا چاہیے. یہ بولے کوئی نہیں ایسا کہ چیف جسٹس پہ تنقید نہیں ہو سکتی, یہ والی کہانی نہیں ہو سکتی. لیکن وہ کچھ اور سائیڈ پہ نکل گئے ہیں, اور ہمارے دوست ہیں اسد طور, مطیع اللہ جان, ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے, اور ان سے ان واقعات کا پوچھنے لگے کہ بھئی جب آپ کو پکڑا گیا, آپ کو مارا پیٹا گیا, تب اس وقت کیا بات ہے. اسد طور تو ایک دفعہ اسد طور سے تو ایک دفعہ یہ بھی اسد طور نے کہا کہ سر میں اپنی پٹیشن واپس لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی دباؤ کے تحت پٹیشن واپس لے رہے ہیں. تو اسد نے کہا کہ نہیں سر, میں دباؤ کے تحت پٹیشن نہیں واپس لے رہا, آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈز, لیکن میں واپس لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, اب آپ نے کام ہم تک, قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان, آپ نے کام ہم تک چھوڑ دیا ہے, تو آگے آپ ہمیں کام کرنے دیں. اچھا جی, اب تو کام اور بگڑ گیا. پھر انہوں نے اسد طور سے اس واقعے کی ساری پوچھی کہ پولیس آئی تھی آپ کے گھر جب آپ کے اوپر حملہ ہوا, انہوں نے وہ تصویریں بنائی تھی جو کاغذ سے, انہوں نے کہا جی بنائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جیو فینسنگ ہوئی تھی, کیونکہ ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو مارا پیٹا تھا انہوں نے آپ کے گھر سے کالیں کی تھی, یہ اسد طور نے بتایا. تو ان کو جیو فینسنگ سے پکڑا جا سکتا تھا. اسد طور نے اب یہ بتایا کہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ ISI کے بندے ہیں. اب اگر وہ, اصل تو بات یہ ہے, یہ کون سے سیاڑے ISI کے بندے تھے جو آ کر اپنا تعارف اور وزٹنگ کارڈ کے طور پہ بتا رہے تھے کہ وہ ISI کے بندے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ظاہر ہے وہ, لیکن اسد کو کہیں کہیں بعض اوقات یہ بھی لگا کہ وہ کہیں ٹریپ بھی ہو رہے تھے, اور لیکن قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے
بڑا کلیئر تھے اور ڈگ ڈاؤن کرنا چاہتے تھے، ڈیپ ڈگ ڈاؤن کرنا چاہتے تھے کہ وہ معاملہ کیا تھا، وہ چیزیں کیا تھیں، اور اس میں کیا کچھ آپ کر سکتے تھے اور کیا کوتاہیاں ریاست کی طرف سے کی گئی۔ پھر اس کے بعد ہمارے بہت ہی قابل قدر صحافی ہیں مطیع اللہ جان کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی ان کو بھی بولنے کا موقع دیا گیا، ان سے بھی ان کے حوالے سے بات کی گئی اور پوچھا گیا کیا کوئی ان سے ایف آئی آر درج ہوئی یا اس حوالے سے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کو جو لوگ سمجھ رہے تھے وہ کیس نہیں بن رہا۔ مثلا یہ تو پہلے لوگ وہ سمجھ رہے تھے نا کہ ذرا سا سپریم کورٹ پہ کسی نے تنقید کی، ایف آئی آر نے اس پہ ایف آئی آریں کاٹ کے جیلوں میں گھسیڑنا شروع کر دیا، جس کا مطلب خوف و ہراس پیدا کرنا تھا، عدالت کے فیصلوں کو وہ بس تسلیم کرنا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ تو اس طرح نہیں کر رہے، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، اس سے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو بات جو ہے وہ اس چیز سے ہے کہ لوگوں کو اگر ریاست کی طرف سے کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، یہ معاملات ذرا اور طرف نکل جاتے ہیں، اور عمران شفقت کا نام بھی آ رہا ہے اور عامر میر کا نام بھی لیا گیا، ستور کا نام بھی لیا گیا۔ تو یہ معاملات اب قاضی فائز عیسیٰ کے اس کیس میں ڈسکس ہو رہے ہیں جس کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عدالت تھوڑی سی صحافیوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تھوڑا سا آزادی اظہار پہ قدغنیں لگ رہی ہیں۔ قاضی صاحب اپنے زمانے میں تو یہ کہا کرتے تھے، لیکن قاضی صاحب اب بھی وہی ہیں اور صحافی بھی وہی ہیں، لیکن وہ پرانے وہ جو زخم لگے ہوئے ہیں ریاست کے چہرے پر وہ اب جو ہے وہ مٹانا چاہتے ہیں اور ان زخموں کو کریدنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہے جس طرح پورٹرے کیا جا رہا تھا۔ پورٹرے یہ کیا جا رہا تھا کہ بنیادی طور پر ایک اختلاف کی سچویشن ہے، ایک کلیش ہے صحافیوں کے درمیان اور چیف جسٹس کے درمیان۔ یہاں تو کوئی کلیش نہیں نظر آ رہا۔ اب جو گفتگو آج ہوئی ہے اور جتنی محبت سے قاضی فائز عیسیٰ نے اسد طور کی متی کی بات سنی ہے اور ان باتوں کو کرید کرید کر پوچھا ہے، تو اس سے تو کسی صحافی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے اس سے ایگری کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو زبردست ہو گیا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اچھا، اب ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ خبر پی ٹی آئی کی جانب سے ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے خبر یہ ہے، بابر اعوان صاحب پی ٹی آئی کے وکیل ہوتے تھے اور انہوں نے کمپلین کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ بند کر دی ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، اور یہ بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے اب ہمیں دنیا میں نکلنا پڑے گا اور حق کے لیے آواز بلند کرنا پڑے گی۔ اور یہ وہ ویب سائٹ پتہ نہیں بند کی ہے، ویسے میں نے چیک نہیں کیا، لیکن ڈاکٹر بابر اعوان جس کی ڈاکٹری بھی جعلی، سب کچھ ہی جعلی، اس کی کسی بات پر یقین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کبھی کوئی بہت ہی مشکل حالات ہوں تب سچ بولا ہوگا، ورنہ ڈاکٹر صاحب نے زندگی میں سچ نہیں بولا۔ اور وہ جو ہے مقدمات بھی انہوں نے ایسے ہی لڑے، کالا کوٹ پہن کے اور نظم شزمیں پڑھ کے، لیکن کوئی قانون کی نالج بھی کوئی بے پناہ ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ ایلیگیشن اب لگا رہے ہیں۔ اب اگر جھوٹ بولا ہے تو ہو سکتا ہے کسی ٹیکنیکل وجہ سے بھی ویب سائٹ نہ چل رہی ہو، لیکن یہ بات کر کے وہ سائٹ پر ہو گئے اور بین الاقوامی برادری کو پتہ نہیں کون کون سا میسیج دیتے رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک ویب سائٹ کھل جائے، لیکن اس بیان کی تردید نہیں آئے گی۔ یہ لطف ہے ان کی کیمپین کا کہ ان کی اس طرح کے بیانات کی تردید نہیں آتی، یہ انٹرنیشنلی کیمپین کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں ایک موضوع اور اس موضوع پہ ذرا 2-3 منٹ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی۔ نواز شریف صاحب نے لاہور میں جلسوں سے خطاب کیا آج، بڑی گیدرنگ تھی، بڑا خلقت تھی، بڑا جوش و جذبہ تھا، اور اس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ جج تو استعفیٰ دے کر چلا گیا جس کی داڑھی میں تنکا تھا، اور داڑھی میں چور کی داڑھی میں تنکا تھا،
اور وہ اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جنہوں نے جو 2 نمبریاں کی اور کہا کہ چیف جسٹس جس نے بننا تھا اور وہ مانیٹرنگ جج بنا ہوا تھا. تو نواز شریف از ناٹ کمنگ سلو. اور ابھی بھی انہیں پتا ہے کہ عدالتوں کے اندر کچھ گھس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان تک بھی میسج پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نواز شریف، مریم نواز بڑا کراؤڈ پل کر رہی ہے. یہ جو سمجھ رہے ہیں نا ہم کہ پی ٹی آئی بہت بندے نکل گئے، یہ صرف سوشل میڈیا ہے. میرا اپنا انالیسس یہ ہے، یہ صرف سوشل میڈیا ہے. مطلب کہیں یہ جلسہ نہیں کر سکتے. یہ جو کل انہوں نے ریلیاں نکالنی تھی، کہاں نکلی ہیں؟ 4-6 جگہ کوئی 100-50 بندے نے پولیس پہ پتھراؤ کیا. نمبر آف پیپل اتنے تھے، کوئی کروڑوں لوگ نہیں نکلے، کوئی لاکھوں لوگ نہیں نکلے، کوئی ہزاروں. کراچی 3 تلوار پہ جو شور مچا ہے، میرے خیال 200-300 لوگ میکسیمم تھے اور وہاں سب سے زیادہ لوگ تھے. آپ خود سوچیں نا، یہ جب رزلٹ ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہوں گے تو کتنے کو ووٹ آ جائیں گے؟ کتنے کو ووٹ آ جائیں گے؟ زیادہ ووٹ نہیں آئیں گے. تو نون لیگ بہت بڑے مارجن سے جیتے گی، بڑے واضح طور پہ. تو یہ بڑے شواہد نظر آ رہے ہیں. اور نواز شریف جو ہے نا، ججوں کو نہیں بخشنے والے. انہیں پتا ہے کہ شاید وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض کا احتساب نہ کر سکے، لیکن ججوں کی طرف سے اپنا ہاتھ انہوں نے کھول لیا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.